محبت ایمان ہے. اس کی محبت بولو کیا ہے؟ ایمان. یہ آپ نہ سمجھنا کہ ہم ادھر بیٹھ کر ابھی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہم روزے کی حالت میں تو کوئی ہمیں ثواب کیا ملے گا. او دیوانو ان کا نام نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی صلاة فلم يصل فيها علي وعلى اہل بیتی لم تقبل منہ. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں میں اپنے کنہ نل جانے جانا دا اعلان سنے ہیں اے میرے صحابہ. کان کھول کے سن لو. یہ سوچ لو یہ شان کس کی بیان ہونے لگی ہے اور کس کے سامنے ہونے لگی ہے. صحابہ کے اے بندے نے نا کئی 14ویں صدی کی ڈنڈی مار دیں اہل بیت کی شان میں. یاد رکھنا یہ اہل بیت کی شان وہ ہے کہ جس کے مولن حضور ہیں اور جس کے سامعین عمر فاروق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنے تنہا عمر فاروق نہیں صدیق اکبر ہے. نا تنے تنہا عمر فاروق صدیق اکبر نہیں حضرت عثمان غنی ہے. نا اس اہل بیت کی شان کے لیے سننے والوں میں سلمان ہے, زبیر ہے, طلحہ ہے, اسامہ ہے, عبد الرحمن ہے, زید ہے. پوری جماعت صحابہ جس کی شان سن رہی ہے وہ اہل بیت ہے اور جو سنا رہا ہے وہ خطیب یوم معاشر محمد الرسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا آپ غور فرمائیں. وہ فرما رہے ہیں لم تقبل منہ. حضور نے فرمایا وہ دی نماز قبول ہی کچھ ہینج کر کے قبول ہی نہیں. دیوانے پڑھ کے ہو چوکے ہاتھ لانے لگا تو نہیں ہوتا تھا. مست بن کے بولو دی نماز قبول نہیں. ایسے کرانے کا بھی میرا کوئی مقصد ہے تاکہ بات رقم ہو جائے آپ کے سینے میں اور نقش ہو جائے. نماز اسی کی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت, جس کے دل میں اہل بیت کا احترام ہے. لم تقبل منہ لم تقبل. یہ کسی لاہور کے مفتی کا فتویٰ نہیں ہے اور یہ کراچی کے کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے, یہ راولپنڈی کے کسی مبلغ کی بات نہیں ہے. یہ اس کا فرمان ہے جس کے چہرے پر رحمان کی نگاہ ہے. رسول اللہ کا فتویٰ ہے لم تقبل منہ. اس کی نماز قبول نہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہے. اس لیے میں نے یہ بات بتائی آپ کو کہ کہیں یہ نہ سمجھنا وقت ضائع ہو رہا ہے. وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ اہل بیت کا ذکر کرنا سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے. پوری جماعت صحابہ کی ساتھ ہے. کموں پیش کوئی رہ گیا. حضور حج سے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جسے مقام خم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جسے مقام خم کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ بھی ایک قیامت اور مصیبت ہے کہ جو اہل بیت کی شان کھول کے بیان کر دے. منٹ نہیں لگاتے ہو آپ کہتے ہو دھیان کرو چیک کرو کہ رابطی تو نہیں. کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ محبت اہل بیت کا نام رفظ ہے؟ یہ کس نے تمہیں پٹی پڑھا دی ہے؟ یہ ہمارے مشائخ کا شعر ہے. کیا خدایا بحق کے منی خاتمہ یہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. یہ ہمارے مشائخ کے اقوال ہیں. کس نے یہ پٹی آپ کو پڑھا دی ہے؟ امام شافعی کو جب یہ کہا گیا تم اٹھتے ہو تو اہل بیت کا ذکر, بیٹھتے ہو تو اہل بیت کا ذکر, چلتے ہو تو اہل بیت کا ذکر, یہ کیا تماشا ہے؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا سنو تم مجھے رفظ کے الزام میں مبتلا کر رہے ہو لیکن سنو اگر اہل بیت کی محبت کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں زمین و آسمان گواہ ہو جائیں
میں سب سے بڑا رافضی۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، فرمایا رافضی اہل بیت کے محب کو نہیں کہتے، صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، اب سنیے، صحابہ کرام کی جماعت پوری ساتھ ہے، اور حضور علیہ السلام نے کہا عن زید بن عرقمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ، لفظ پر غور کرنا، جس کو عربی آتی ہے وہ لفظوں پہ بھی غور کرے، لفظوں پہ بھی غور کرے، مزہ آئے گا اتنا۔ قام، رک گئے حضور، چلتے چلتے حضور رک گئے، کھڑے ہو گئے۔ عن زید بن عرقمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا اتیبا بماء یدعى امن بین مکہ والمدینہ۔ حضور علیہ السلام مکے اور مدینے کے درمیان میں قیام فرمایا اور کھڑے ہو گئے حضور خطیباً، اس حال میں کہ خطبہ دینا شروع کیا۔ حضور خطبہ دے رہے، کون خطبہ دے رہے؟ حضور۔ سارے پیار نہ بولو حضور۔ حضور کا منہ بھی، نام بھی آپ کے منہ سے نکل آئے گا، آپ کا منہ پاک ہو جائے۔ حضور حضور پر نور شافع یوم نشور، آپ خطبہ ارشاد فرمان، اور خطبہ آپ نے کیا شاپان شروع کیا؟ فحمد اللہ کا، سب سے پہلے آپ کا طریق تھا اللہ کی حمد بیان کر، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، واسنا علیہ، اللہ کی ثنا بیان کی، ووعظہ، پھر لوگوں کو نصیحت کرنی شروع کی، وذکرہ، پھر آپ نے نصیحت پند اور ذکر شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اما بعد، اس کے بعد الا ایھا الناس، اور یہ ایھا الناس کون ہے؟ قربان میں آپ پر ذرا بولیں یہ کون ہے؟ سامنے حضور کے کون بیٹھے ہوئے؟ صحابہ۔ اونچا بولو صحابہ، پھر بولو صحابہ، پھر بولو صحابہ۔ ان کی شان بھی بڑی ہے جنہیں سامنے بیٹھ کے چہرہ بدوہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ان کے دلوں میں بھی خلل نہ لانا، آپ صرف نام لے رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہو کہ ہم نے مولا کا نام لے لیا، حسن پاک کا لے لیا، حسین پاک کا لے لیا، تو سب پتروں حسن حسین کا نام لے کے خوشبخت ہو، وہ چہرہ مصطفیٰ تک کے کہنے بڑے خوشبخت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا ادھر بھی کوئی خلل ملل نہ لانا، سامنے بیٹھے ہوئے حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور حضور خطبہ فرما کر کہتے ہیں اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی ان قریب آنے والا ایک آ رہا، یہ حضور کی غیب کی خبر کا اطلاع۔ حضور نے فرمایا ان قریب آنے والا ایک آ رہا ہے میرے رب کی طرف سے، کون ہے وہ؟ اسرائیل علیہ السلام آنے والا آ رہا ہے، اور اس نے مجھے بلانا ہے، فوجی میں نے جواب دینا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، آنا تارک، میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم، تم میں، تم میں، تم میں۔ سمجھ آئی؟ یہ بھی غور کر کے اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی شان نہ آئے پھر اس کی بدبختی کا کیا حال ہے؟ اگر یہ بات بھی سمجھنے کے بعد اہل بیت کی محبت سینے میں نہ آئے پھر اینڈ ہے آنا تارکن فیکم، یہ فیکم سے مراد کون ہے؟ صحابہ، فیکم سے مراد صحابہ، اور یہ جو چھوڑی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اونچا بولے، اہل بیت، بولیے، اہل بیت، پھر بولیے، اہل بیت، پھر بولیے، اہل بیت، اہل بیت تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور قرآن بھی تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اہل بیت بھی اور قرآن بھی تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا اولہما کتاب اللہ، دونوں باری چیزیں ثقلین باری کو کہتے ہیں، دو باری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی ہے کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ تعالی، اس کتاب کو نہ چھوڑنا، اور یاد رکھو جس طرح اس کتاب کو اہل بیت نے پکڑا ہے، ماں نے بیٹا ہی نہیں جنا کسی نے پکڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توبہ 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 توبہ، مولا